زنجیریں ڈرامے کی اگلی قسط تو تباہی مچانے والی ہے، کیونکہ سراب اپنی نفرت میں سر بلند کو بھی مروانے والا ہے۔ شیریں کو استعمال کر کے جس طرح اس نے شیر دل کو مروایا تھا، زمرد تک شیر دل کی شہر جانے کی خبر پہنچا کر بالکل اسی طرح شیریں سے کہتا ہے کہ وہ توڑسم کو اطلاع پہنچائے زمرد کے ذریعے کہ کل سر بلند کے دوست آ رہے ہیں اور وہ شکار گاہ جا رہا ہے۔ یہ سن کر شیریں فون کرتی ہے اور زمرد سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے سر بلند کو رستے سے ہٹانے کا مشورہ دیتی ہے کہ اس طرح تم لوگ حویلی واپس آ جاؤ گے اور ہم دونوں بھی الگ نہیں رہیں گے۔ زمرد تو اس کی محبت میں اندھا ہوا فوراً توڑسم کو جا کر اطلاع پہنچاتا ہے اور توڑسم اپنے ان تینوں آدمیوں کو سربلند کو رستے سے ہٹانے کے لیے بھجوا دیتا ہے۔ خود وہ جاتا نہیں، خود وہیں پر رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی وہ نہیں گیا تھا جب شیر دل کو مروانا تھا۔ اب یہ تینوں بندوں کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں اور وہ سربلند کی تاک میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر ربیہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے سربلند کے مہمانوں کے لیے، اور شیریں اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہے کہ بیٹا آج آخری بار کچن کی نگران بن کر ہم پر حکم چلا لو۔ آج سردار نہیں رہے گا اور سردار کے بعد تم بھی نہیں رہو گی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہے کہ آج اس کے خان جی کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ سراب جو انتظار میں ہے کہ کب سر بلند کی طرف سے خوشی کی خبر اسے ملے، اور اسی لیے خود کو بی بی جان کے پاس مصروف رکھتا ہے تاکہ اس پر شک کسی کا نہ جائے۔ بی بی جان جو آنگن میں بیٹھی تھی، سراب ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور انہیں مکھن لگاتا ہے۔ ان کے بڑے بیٹے کو مارنے کے بعد دوسرے بیٹے کے قتل کی سازش کرتے ہوئے وہ انہیں اپنی ماں کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے بی بی جان کہ میں نے کبھی آپ کو اپنی تائی نہیں سمجھا، کیونکہ آپ مجھے اپنی ماں جیسی لگتی ہیں۔ بی بی جان سراب کی بات سن کر مسکرا دیتی ہیں اور اسے شاہ نور کے بارے میں بات کرتی ہیں کہ بیٹا وہ کافی پریشان ہے تمہارے لیے، تم اسے ٹائم دیا کرو، بیوی ہے وہ تمہاری۔ سراب چونک کر سوال کرتا ہے اس نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ جس پر بی بی جان انکار کرتی ہیں کچھ نہیں کہا، بس پریشان ہے تمہارے لیے، فکر مند ہے۔ سراب کا پورا دھیان اس خبر کی طرف لگا ہے جو سربلند کی طرف سے اسے ملنے والی ہے۔ آج اس کے رستے کا آخری کانٹا بھی نکل جائے گا۔ وہیں دوسری طرف توڑسم کے آدمی جو گھات لگا کر بیٹھے تھے سربلند کی گاڑی اور اس کے گارڈز کی گاڑی اس علاقے سے گزرتی ہے تو یہ لوگ فوراً فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ گاڑی کو بریک لگتی ہے کیونکہ ڈرائیور کو گولی لگ چکی تھی۔ سربلند بھی پورے جھٹکے کے ساتھ آگے ہوتا ہے، چوٹ تو اسے بھی لگے گی۔ ایسے میں اس کے آدمی بھی گاڑی سے اتر کر فوراً اپنے سردار کو بچانے کے لیے فائرنگ شروع کر دیں گے، جس سے توڑسم کے آدمی بھی مارے جائیں گے۔ بڑا مقابلہ ہونے والا ہے اور لاسٹ سین میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ ربیہ کو اس حملے کی اطلاع ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، یا پھر وہ شیریں کے موبائل تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ شیریں بھی اسی لمحے کمرے میں آتی ہے اور دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ اب دو باتیں ہیں، کیا تو ربیہ حملے کا سن کر فوراً حویلی سے گارڈز کو بھیجے گی سربلند کو بچانے کے لیے، یا پھر شیریں کا موبائل دیکھ کر اس سے کی گئی کال سے اندازہ لگائے گی کہ اس سب کے پیچھے اس لڑکی کا ہاتھ ہے، سربلند کی اطلاع اسی نے دی ہے۔ لیکن سربلند اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں، گولی لگے گی اسے، ہو سکتا ہے زخمی بھی ہو، لیکن اس کے آدمی اپنی جان پر کھیل کر اسے بچا لیں گے۔ ویسے بھی توڑسم کے 3 آدمی کتنی دیر تک مقابلہ کر سکیں گے، آخر کو مارے جائیں گے اور سربلند کو فوراً ہاسپٹل لے کر جایا جائے گا۔